بسم اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقال الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو دنیا کی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے بھیجا، نہ کہ ناکامیاب ہونے کے لیے. اس کی سوچوں میں اور سوچوں کی گہرائیوں میں اور آگے کے مستقبل میں
اور اس کی امیدوں میں اور اس کی سوچوں اور خواہشوں کے اندر ناکامی گھس گئی، جس کی وجہ سے ترقی کی طرف قدم اٹھانے کو یہ تیار نہیں ہوتا، اور ہر کام کے کرنے سے پہلے اس کے نتیجے کو سامنے رکھ لیتا ہے۔ دنیا تو اسباب کے درجے میں اللہ نے بنائی، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو تمہاری ذمہ داری ہے وہ تم کرو، نتیجہ میرے پہ چھوڑ دو۔ لیکن ہم کرتے دھرتے کچھ نہیں، نتیجے کی تلاش میں پہلے نکل پڑتے ہیں، پھر اس نتیجے کو دیکھ کر ہم جو ہے وہ اپنے کام سے ہٹتے ہیں، اور جو ٹارگٹ ہمارا ہے آہستہ آہستہ جو منزل ہماری ہے اس راستے سے ہم بھٹکنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے انسان کو کامیابی کے لیے اور دنیا کے اندر جو اس نے کرنا ہے، اللہ نے سیدھی سیدھی باتوں میں اس کو فرمایا۔ قرآن کریم میں یوں نہیں فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للمسلمین۔ اب میں کہیں کسی مدرسے میں کسی مسجد کے اندر بیٹھ کے یوں کہوں کہ بھئی اللہ کا قرآن کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للمسلمین، تو ہر کوئی مجھے یوں دیکھے گا۔ شرم اور حیا کا تقاضا سامنے رکھتے ہوئے، ادب سامنے رکھتے ہوئے، گو کہ نہ مجھے کہے لیکن اس کے اشارے بتلائیں گے کہ یہ اس آیت کو غلط پڑھ رہا، صحیح نہیں پڑھ رہا۔ تو اگر میں اللہ کے قرآن میں غلطی کروں، آپ کے اشارے، آپ کے لب و لہجے، آپ کے انداز کی کیفیت بتلا رہی ہے کہ میں غلطی پر ہوں، اور جو گھر کا سارا ہی کنوا غلطی پر، بیوی بچوں سمیت، گھر والے سمیت، گھر کے اندر کام کرنے والی نوکرانیاں بھی غلطی پر چل رہی، اس پر آپ کے میرے مزاج میں تبدیلی نہیں آتی، وجود میں حرکت نہیں آتی، دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے، آنکھ میں آنسو نہیں آتا، احساس ندامت شرمندگی نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا کہ بچے پیدا کس مقصد کے لیے کیے تھے اور کر کیا رہے۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تو سب کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں میں اپنے بولنے کے اندر جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں وہ صحیح پڑھ رہا ہوں، اس میں صداقت ہے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا کہ روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتے، تعلیم اور جہالت برابر نہیں ہو سکتے، آنکھوں والا اور اندھا برابر نہیں ہو سکتے، گمراہ اور ہدایت والے برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن اللہ جل شانہ قرآن کریم میں کن لوگوں کو اندھیرے اور روشنی والے، کن کو جہالت والے، علم والے، کن کو گمراہ اور ہدایت والے کہہ رہے ہیں۔ آج دنیا کی نظروں سے دیکھیں تو وہ تو ہمیں ناکام نظر آئے، دنیا کی نظروں سے دیکھیں، جس نظر سے ہم معاشرے کی ترقی کو دیکھ رہے ہیں، جس طرف سے معاشرے کو پھلنا پھولنا دیکھنا چاہتے ہیں، اس حساب سے تو وہ سارے جو تھے ناکام تھے، ان میں سے کوئی بھی ترقی کرنے والا نہیں تھا۔ جب اپنا تزلزل اور تباہی کو کے منظر کو سامنے دیکھا تو پھر ان کی طرف انگلی اٹھنا شروع ہوئی جن کو ہر قرآن کے ورقے پر اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے اعزاز سے نوازا۔ یہ کون لوگ تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اللہ اللہ، دیکھنا دیکھنا، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا فمن احبہم فبحبی احبہم۔ میں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنے یاروں کے بارے میں، ان کے بارے میں بدگمانی، ان کے ایمان، ان کے کردار، ان کے فیصلوں کے بارے میں بھی بدگمانی نہ لانا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
آج جس کا جی چاہتا ہے وہ ممبر پر بیٹھتا ہے اور موبائل کی دنیا میں، ٹک ٹاک کی دنیا میں، فیس بک اور یوٹیوب کی دنیا میں اپنی ڈگڈگی بجاتا ہے اور چند دن کے لیے ایک مداری اور میلہ اکٹھا کرتا ہے۔ اس کا ایک گھڑی کا یہ تماشا دکھانا صدیوں تک امت کے اندر فساد برپا کر دیتا ہے۔ ہر کمرے میں قرآن کریم کا نسخہ، جہالت بڑی کہ اس کو پڑھا نہیں۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن کی جو تعلیمات تھی عمل کے لیے تھی۔ ہم نے روزانہ کیا کیا؟ صبح کو ایک سپارہ پڑھتا ہوں، شام کو ایک سپارہ پڑھتا ہوں، صبح و شام ایک سپارہ پڑھتا ہوں، مہینے میں ختم کر لیتا ہوں، 15 دن میں ختم کر لیتا ہوں۔ بھائی کتنی زندگی کے اندر قرآن پاک ختم کیے، لیکن کسی ایک آیت پر بھی عمل کرتے نظر آئے؟ ساری کائنات کے اندر ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب کو پسند کرتا ہے، لیکن لباس غیروں کا، صورت غیروں کی، کردار غیروں کا، گھر کے مکان اور دکان کا نقشہ غیروں کا، تہذیب نبی کی پسند ہو رہی ہے۔ ایسوں کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے یاروں نے صفوں میں سے پرے کر دیا تھا، اور ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا میرا نبی یہ منافقین ہیں۔ یہ تو آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھتے اور کہتے ہیں ہمارے سے بڑا آپ کا چاہنے والا کوئی نہیں، اور جب آپ سے جدا ہوتے ہیں تو ان کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے، یہ قہقہے لگاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں آپ کا۔ میرے نبی ان کی سازشوں سے آپ بچیں۔ اور اس وقت پوری دنیا کا کفر مسلمانوں کے اندر گھس کر مسلمانوں کو صلاح مشورے دیتا ہے، ان کی مدد کرنے کو تیار ہے، لیکن پیچھے بیٹھ کر کہکے لگاتے، تالیاں بجاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے ڈالر اور پاؤنڈ کی خوشبو پر ان کو کیسا پاگل بنا دی۔ کیا بھائی کو بھائی سے نہیں کٹوایا؟ کیا ایک اسلامی ریاست والے نے دوسری اسلامی ریاست پر حملے نہیں کیے؟ کیا ایک اسلامی ریاست کے اندر مسلمان بھائیوں میں بغاوت نہیں ہوئی؟ کیا ایک دوسرے کے دشمن نہیں بنے؟ کیا مسلمانوں کے اندر اتحاد کی فضا کم نہیں قائم ہوئی؟ اور جو قائم تھی وہ ختم نہیں ہوتی جا رہی؟ یہ آپ کے سامنے سارا نظام ہے۔ اللہ جل شانہ نے ان کے سارے پردے فاش کر دیے، لیکن ہم قرآن پاک پڑھیں تو پتہ لگے نا، جو دنیا کی عصری تعلیم ہے بہت اچھی ہے اگر کوئی اس کو سمجھ کے پڑھے۔ یہ ایک ہنر ہے جو انسان کو دنیا کی ترقی کی طرف لے کے آ رہا ہے، اور ترقی ہونی چاہیے۔ یہ ملک ترقی کی طرف جانا چاہیے، تعلیم ہوگی، تعلیم کا معیار بڑھے گا، پڑھا لکھا معاشرہ ہوگا تو بے حیائی ختم ہوگی، بے حیائی کا کلچر ختم ہوگا۔ امن کی فضا قائم کرنے کے لیے جہالت کو دور کرنا پڑے گا، اور امن کی فضا اس وقت قائم نہیں ہوگی کہ جب تک اس قانون کو نافذ نہ کیا جائے۔ اللہ کی قسم، اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک چیز وہ عطا فرمائی جو ساری کائنات سے اعلیٰ ہے۔ اللہ نہیں جانتے تھے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیماری نہیں تھی؟ کیا اس وقت طبیبوں کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا اس وقت جو تھا وہ گائناکالوجسٹ نہیں تھی، میٹرنٹی ہوم نہیں تھا؟ کیا دائیا کا کام نہیں ہوتا تھا؟ کیا اس وقت اپاہج اور فالج زدہ نہیں ہوتے تھے؟ کیا معذوروں کا کام نہیں ہوتا تھا؟ کیا نابینا کا، آنکھوں سے کمزور والے کا علاج نہیں ہوتا تھا؟ کیا اس وقت گھریلو زندگی کے اندر بگاڑ نہیں تھا؟ کیا معاشرے کے فساد کو امن کے اندر تبدیل نہیں کیا گیا تھا؟ کیا ملک کی بدامنی اس سے بڑی بھی کوئی حالت بری ہوگی کہ سچ کہنے والا اور کسی کو راہ راست پر لانے والا، کسی کو خیر خواہی کے کلمات کہنے والا سب سے بڑا دشمن سمجھا جاتا تھا؟ اس سے بڑی بھی کوئی جہالت ہوگی کہ اپنی نظروں کے سامنے اپنی نسل کو کاٹ پھینکنا ہوتا؟ اس سے بڑی بھی کوئی جہالت ہوگی کہ زندہ جانور پر تلوار چلا کر جس جسم کے حصے کا اسے گوشت پسند آتا وہیں سے زندہ کا گوشت کاٹ لیتا،
اور جو چاہے بھون کے کھاتا، کباب بنا کے، اس سے بڑی کوئی جہالت ہوگی؟ ماں بیٹی بہن کا کلچر اور تصور ہی نہیں تھا۔ کیا یہ بھی نکاح کا تصور تھا کہ عورت جانوروں کی منڈی میں جانور کی طرح بکا کرتی تھی؟ جس کا مول زیادہ لگتا، ریٹ بڑھاتا، وہ اسے اپنی خواہشات کے لیے استعمال کرتا۔ جب جہالت کے بعد علم کا نور آیا تو پھر آہستہ آہستہ جہالت ختم ہوتی گئی، اور علم کے برسات اور نور کی برکت سے انسان عقل کی دنیا میں، کامیابی کی دنیا میں، اللہ کے قریب ہونے کی دنیا میں آیا۔ جب آہستہ آہستہ اس فضا کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی اور آہستہ آہستہ اس فضا کو ختم کیا گیا، تو وہی حالات اب دوبارہ معاشرے کے اندر سانس لے رہے ہیں، جنم لے رہے ہیں، جس معاشرے کی خرابی کو ختم کرنے کے لیے سارے نبیوں کے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا تھا۔ کیا آج امیر غریب کو اپنے ساتھ بٹھانا گوارا کرے گا؟ یہ تو وہی رسم تھی کہ جب سردار حضور کی خدمت میں وفود آ کے بیٹھے تھے اور اتنے میں نابینا معذور صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں آئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سرداروں، ان شہزادوں کو دیکھ کر یہ خیال کیا تھا کہ کہیں میرے اس غریب صحابی کی وجہ سے ان کو یہاں بیٹھنے میں دشواری اور ناگواری نہ ہو، تو انہوں نے کہا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات آئی، اللہ نے قرآن کا آرڈر حضور پر اتارا، میرا محبوب جو اسلام کی بہاریں آپ لے کے آئے، اس بہاروں میں معیار مال کا نہیں ہے، معیار لباس کا نہیں ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کا معیار ہے۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ ماتھے پہ بل چڑھ گئے، تیوری چڑھ گئی کہ ایک غریب آپ کی نابینا آپ کی خدمت میں آ کے بیٹھ گیا۔ نہ میرا محبوب، آپ دین لے کے آئے، کلمہ وہ لے کے آئے جو غریب کے لیے بھی برابر ہے، امیر کے لیے بھی برابر۔ وہ دور ختم ہو گیا کہ بلال ساری رات رسیوں میں جکڑا تھا اور سردار شرابیں پیتے تھے، اب بلال اور سرداروں کو برابر ہی کھڑا ہونا پڑے گا۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب امیر اور غریب انسان کی عزت کا معیار اس کے پیسے پہ تولا جاتا تھا، اور ایک وقت وہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے، غلام مکے کے نہیں ہیں، حبشے کے ہیں، مدینے کے نہیں، حبشے کے ہیں، سردار بھی نہیں ہیں، غلام ابن غلام ہیں، مارے کھا کر صدیق اکبر نے آزاد کروایا، احسان زدہ ہیں۔ جب یہ آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے، فرمایا سیدنا بلال، ہمارے سردار آگے بلال۔ حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو، عمر میں کہاں تو کہاں؟ فرمایا یہ مرتبے تو اللہ نے دیے، لیکن اللہ کا نبی تجھے مجھے ایک صف میں کھڑا کر کے گیا ہے۔ یہ معیار آپ میں آئے گا؟ امیر کو دیکھ کے کرسی چھوڑیں، غریب کو کہیں باہر بیٹھ جا۔ جب تک یہ بیماری عبد الحنان کے اندر سے نہیں نکلے گی، جب تک بیماری آپ کے اندر سے نہیں نکلے گی، یقین جانو تم الٹے لٹک جاؤ یا اپنی ٹانگیں آسمان یا سر آسمان کے ساتھ لگاؤ، معاشرے میں تبدیلی نہیں آئے۔ امیر کے گھر کی دعوت قبول کرنا، غریب کو اس کی جھونپڑی کا مذاق اڑا دینا، امیر رشتہ داروں کو بند کمرے میں کھانا اور غریبوں کے لیے دوسرا کھانا، پھر بھائی کسی اور دین کی، کسی اور کی تقلید کریں۔ ہمارا نبی یہ پیغام ہمارے تک نہیں لے کے آیا۔ ہمارے نبی کا تو وصف و ظرف یہ تھا کہ 72 صفہ کے چبوترے پر بیٹھنے والے وہ لوگ کہ جن کا آگے پیچھے تھا ہی کچھ نہیں، کہ جو ایک ایک کپڑا اپنے گلے میں ڈال کر گرے باندھا کرتے تھے، اور اس کپڑے کو جب لپیٹتے تو ان کے جسم کو پورا وہ چھپاتا نہ تھا۔ حضور نے اپنے پیالے میں پہلے اس کو پلایا،
یا تو بھائی بھائی کو پلاوے تو ہاتھ پہلے پیالہ دھوئے. کسی بڑی گاڑی والے کے سامنے کوئی سائیکل والا آ جائے تو اسے دسترخوان پہ نہیں بٹھایا جاتا, اور پلیٹ دوسری پلیٹ بھر دو. اب ان ساری باتیں جو آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کی, پوری دنیا کے کفر کو آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ یا تو قرآن پاک کی آیت بدل سکتے ہو بدلو, کنتم خیر امت اخرجت للمسلمین, یا اخرجت للناس, سب کے لیے خیر کا, تم خیر والے لوگ ہو. پوری دنیا کے پاس کتنا مال ہے, پوری دنیا کے کفر کے پاس جتنا مال ہے, پاکستان کے پاس ایک چھٹانک بھی نہیں اس کے. لیکن بدحالی, خیر والے لوگ بھی کبھی نقصان میں, خیر والے لوگ بھی کبھی معاشی تنگی میں. اللہ کہہ رہا ہے تم خیر والے ہو, اور ہم اپنے آپ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. تمہارا معیار اپنے ایمان کو, جو دولت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے تمہیں دی ہے, اسے پیسے پہ نہ تولنا. اس کلمے کے بول پر نبی کا خون نکلا ہے, ان کلمے کے بولوں پر پیغمبروں کے سروں پہ آرے چلے ہیں, ان کلمے کے بولوں پر پیغمبروں کو آگ میں کودنا پڑا ہے, کنویں میں گر کر باپ سے جدائیاں اور بھائیوں کی مخالفت لینی پڑی ہے. اس کلمے کو دنیا کے مال و دولت پر پیسے پہ نہ تولنا. تمہاری حیثیت اگر تمہارے دل کے اندر خدا کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے وجود میں اطاعت نہیں, تو تمہارے اس وجود کی اللہ کے ہاں ایک کوڑی بھی قیمت نہیں. قیامت کے دن انسان کی کامیابی کا معیار کلمے پر ہوگا. لیکن جب کلمے والے الٹے راستے پہ چل پڑے, الٹا راستہ اختیار کر لیں, بھائی کو بھائی نے رشتہ اس لیے نہیں دیا کہ وہ غریب ہے, بھائی نے بہن کو رشتہ اس لیے نہیں دیا کہ میرے بیٹے کی برات غریب کے دروازے پہ جائے تو پیر محل کیا کہے گا, شہر والے کیا کہیں گے, رشتہ دار کیا کہیں گے. یہ لوگ جو تیرے جنازے کو بھی بغیر وضو پڑھ کے جائیں گے, ان کا احساس کیا. اگر تیرا جنازہ 1 منٹ بھی لیٹ ہو گیا کہ 9ویں صف میں سے اعلان کریں گے ٹائم ہو گیا جی, گرمی بڑی ہے, ورنہ شام کا ٹائم رکھتے, کس نے کہا تھا اتنی جلدی چلاؤ, شام کا وقت میں پڑھو جی, دکانیں چھوڑ کے آئے ہیں. ان کی خاطر بہن کو چھوڑا, ان کی خاطر باپ کو چھوڑا, ان کی خاطر خونی رشتوں سے منہ موڑا. 4 پیسے والے آدمیوں میں کھڑا ہو, تایا, چاچا, پھپھی, ماسی کا رشتہ دار یا یہ رشتہ دار قریب آ کر ہاتھ ملا تو منہ موڑ کے کھڑا ہو جائے. یہ خیر امت اخرجت للناس ہے, یہ پیغام دیا پوری دنیا کے کفر کو. اپنے آپ اپنے دامن کو, جس طرح بھائی آٹے کو چھان کے بورا نکالتے ہو, نکال لو اپنے اندر سے. یہ امت کا مزاج یہ نہیں تھا کہ اللہ والا چوک سے موٹر سائیکل یوں گھما کے لائے اور یہاں نماز پڑھ یوں چلے گئے. درمیان میں جتنی دکانوں پہ بے نمازی ہیں, اگر آپ کی نظر پڑ گئی اور آپ کو اختیار ہے ان کو نماز کی دعوت دینے کا, تو بابو جنت میں ذرا سوچ سمجھ کے جانا, یہ سارے رکاوٹ بن کے کھڑے ہوں گے. مسجد کے محتمم کی ذمہ داری ہے دکان والوں پر چھڑائی کرے جا کے. نہ تم میرے دادے کے رشتہ دار, نہ تم میری ماں کے رشتہ دار بے نمازی کو دکان نہیں دیں گے, ورنہ خالی کرو دکان. کیوں نہیں پڑھیں گے نماز؟ پھر کہتے میری مزاج میں تلخی آ جاتی ہے. حق بنتا ہے, پڑوسی بے نمازی, ایک دکان کے اوپر 4 آدمی کام کر رہے ہیں, 4 میں سے 1 نماز نہیں پڑھنے آتا. اس خدا کے گھر میں اس مدرسے پہ نحوست نہیں پڑے گی, لعنت نہیں پڑے گی, برکتیں آئیں گی اس مدرسے میں. کہتے مدرسے نہیں چلتے, کیسے چلیں گے؟ پڑوسی سارے بے نمازی, قرآن کی بہاریں کیا کریں گی وہاں پہ؟
شرم نہیں آتی؟ اس وقت دل ہونکے نہیں بھرتا، کلیجہ منہ سے باہر نہیں نکلتا کہ لوگ اللہ اکبر کہہ کے سب نے کھڑے اور میں جوتیوں پر جھاڑ نہیں مار رہا ہوں، میں مر نہ جاؤں؟ 2 دن ایک آدمی دکان کے پاس سے گزرے، بندہ کہ یار خیر ہوئے، السلام علیکم قاری صاحب، ناراض ہو؟ تسی تھلے منہ کر کے چلے جاندے ہو، آندے نہیں۔ کبھی خدا سے بھی پوچھا یا اللہ 20 سال ہو گئے مسجد کی دکان کے اندر کرائے پہ، اے اللہ کبھی آپ نے مجھے بلایا ہی نہیں؟ ہر بندہ اپنی ذمہ داری کو سنبھالے۔ ہر بندے کو قیامت کے دن اپنے کیے کا جواب دینا پڑے گا۔ اس ممبر کا تقاضا ہے بیٹھ کے حق بیان کریں۔ اگر میں نے 2 نمبری کی تو قیامت کے دن یہ ممبر، اس کا بالنا نہیں میرے لیے وبال جان بن جائے گا۔ ملازم نے سیٹھ کو حساب دینا ہے، اولاد نے ماں باپ کو حساب دینا ہے، شاگرد نے استاد کو حساب دینا ہے، ہم نے اور آپ نے خدا پاک کی قسم قیامت کے دن اللہ کو حساب دینا کہ تجھے دین کی روشنی اور حقیقت دی تھی، تجھے علم دیا تھا، بتا اس سے کیا فائدہ استعمال کر کے کیا فائدہ لے کے آئے۔ چھوڑ دو امیری غریبی کی تمیز۔ غریب امیر بننے کی کوشش کر رہا، امیر پروں کے ساتھ زمین سے ہوا میں اڑنے کی کوشش کر رہا، اور معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا۔ سارا دن دکان پر بیٹھنے والا صبح 11 بجے سے لے کر 8 بجے تک دکان پہ بیٹھتا ہے، اس سے پوچھو تو صحیح کس کے لیے؟ تیرے 4 بچوں میں سے ایک بچہ تجھے شام کو 1 گھنٹہ آرام کرانے نہیں آتا، ان کے لیے؟ صبح 10 بجے 11 بجے گھر سے نکلا، سوتا چھوڑ کے آیا، رات گھر گیا، گھر خالی، 2 بجے تک رات کو کروٹیں بدلتا رہا۔ تیری نسل جس کے لیے تو نے صبح سے لے کر سارے پیر محل کے بازار والوں کو، گاہکوں کو، غریبوں کو، امیروں کو دھوکہ دیا، وہ رات کو 2 بجے بھی تجھے تڑپا رہا ہے، اس کے لیے؟ جو اپنے بیٹے سے کہہ رہے پتر آج 8 دن ہو گئے میں تینوں ایک کم کیا سی، یار کرنا کر، نہیں کرنا نہ کر، اس کے لیے؟ جس بچے کو باپ کا جنازہ پڑھنا نہیں آتا، اس کے لیے پیر محل کی 4 دکانیں نام کرا کے جا رہا ہے، اس کے لیے؟ کیا ہو گیا یار آپ کو؟ اتنی تو دنیا کی طمع اچھی نہیں ہوتی، اتنی تو دنیا کی ہرس اچھی نہیں ہوتی۔ کھانے میں نمک زیادہ ڈل جائے میرے عزیزو، اللہ اکبر، بیوی سے حساب پوچھتا ہے، پورے کنبے نے 8 دن میں نماز نہیں پڑھی، کسی کی طرف انگلی کا اشارہ ہی نہیں جاتا ہے، مرنا نہیں ہے۔ اتنا سا بچہ گھر کے اندر موجود ہو، صبح چھوڑ کے گیا تھا، جب شام کو گھر آیا، کھانے پینے کے سلنٹی کے پاپڑ کے داغ بچے کے دامن پہ دیکھے نظر آیا، انہوں نوا بھی دیا کر، انہوں تو بھی دیا کر، انہوں کپڑے بھی پہنا دیا کر۔ اگر بچے کی ذمہ داری بیوی پر ہے تو اس کے کردار کی ذمہ داری تیرے پر ہے۔ اللہ اکبر، کیسی تیری کیمرے کی آنکھ ہے، سلنٹی کے پاپڑ کے داغ تو دامن پہ نظر آ گئے، بے حیائی کے داغ تجھے سینے پہ اور چہرے پہ نظر ہی نہیں آ رہے، رویا ان کے لیے؟ 20 اووروں کا میچ تھا، پاکستان میرے عزیزو 6 رن سے ہار گیا۔ اللہ اکبر، کب 6 سکوریں رہ گئی تھی، 240 پورے کر لیے، 6 سکور پورے کر لیتا تو کامیاب ہو جاتا۔ اللہ اکبر، پاکستان 6 رن سے ہارا، تجھے ساری رات نیند نہ آئی، تیرا کنبہ 100 رنوں سے ہار گیا۔ پتہ نہیں تو قیامت کے دن اللہ کے آگے تو اپنے سارے سے کیسے کھڑا ہوگا؟ جب مالک کائنات اعلان کرے گا 3 بچوں کا تجھے باپ بنایا تھا، ایک بھی ایسا لے کے آ جو تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے جنت الفردوس میں لے جائے۔ بابو جن کی تعلیم کا، ان کی کردار کا، ان کے مستقبل کا معیار کا تجھے قیامت کے دن پتہ لگے گا، جب قیامت کے دن ان میں سے کوئی بھی تجھے ہاتھ پکڑانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ بھی باپ کا احترام نہیں کرتا، باپ کی عزت نہیں کرتا، کہتا ابو جی ذرا پیسہ آن دے، پھر اپنے پتر دی دوڑاں دیکھنا، نہ بیٹے کی دوڑ دیکھی نہ بیٹے نے پیسہ دیکھا،
بڑا صدف نکلا. لوگوں اہل علاقہ کے سارے لوگ آ کے پیر محل کے قبرستان میں دفنا کے چلے گئے. کتنے کتنے جنازے نشانیاں دے کے چلے گئے, کتنے کتنے جنازے نشانی عبرت بن کے چلے گئے. لیکن میرے عزیزو خدا پاک کی قسم ہے, جنازے کی سب میں کھڑے قبرستان کے اندر میرے عزیزو میت کو اتارا جا رہا ہے. اس وقت بھی میرے عزیزو تو کمپنیوں کا حساب دے رہا ہے. خدا تمہارے مالوں میں برکت عطا فرماوے, جانوں میں برکت عطا فرماوے, اللہ دولت کی ترقیوں میں اللہ برکت عطا فرمائے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ, جس بچے کو خدا سے رو رو کے مانگا تھا, آج 15 سال ہو گئے انگلینڈ گئے ہوئے, اس بچے کے پاس تمہارے سے بات کرنے کو فون پر ٹائم کوئی نہیں. بتا بتا بتا, اس لیے تو نے اولاد مانگی تھی. یہ کون سا سہارا ہے جو باپ کو جنازے کی چرپائی کا سہارا, جو باپ کو دنیا کی زندگی کے اندر لقمے کا سہارا نہ دے سکا, وہ جنازے کی چرپائی کا کیسے سہارا دے گا؟ اتنا بڑا مکان بنا رکھا ہے, کہنا سارے کمرے خالی ہیں, ملازموں کو رکھا گھر رکھا ہے. بیوی میرا عزیز اللہ اکبر, میاں بیوی ہیں کنی کھانی ہوندی, انی جی کھانی ہوندی ہے, 2 پکا لی وہ بھی سارا دن رہندی ہے. 1 کلو دودھ ہمارے لیے کافی ہے. فروٹ لاتے کوئی نہیں, 2 دانے لاتے ہیں, وہ بھی 8 دن پڑا رہتا ہے. کوئی اللہ نے اولاد دی, تیاں اپنے گھر چلے گئیاں, تیاں فراس نے ماشاءاللہ پتر کا ہے, ماشاءاللہ سارے پتر باہر ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کتوں کے ساتھ رہ رہا ہوں, مر نہ جاؤں. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے خوش نصیب ہے وہ آدمی, کرموں والا, بختوں والا وہ بندہ جسے اپنے وطن کی روزی نصیب ہو گئی, صبح گھر کھا کے جاوے, صبح اپنے بچوں میں آ کے بیٹھ کے کھا لے, خوش نصیب ہے. فرمایا تم یہ نہ سمجھو میں باہر والوں کا مخالف کوئی نہیں. ٹھیک ہے 2 سال 4 سال زندگیاں گزر گئی, بچے وہاں پیدا ہو گئے, نش نٹی, ہوں کتنے میرے بچیاں نے آنا, بس کدی کدار آئی ہے. اب ابو جان کی اوقات ہی ہے, جو باپ اس کے لوتڑے پوتڑوں میں گندگی میں اٹھایا کرتا تھا, اتنا سا بیمار ہو جاتا, وہ اللہ رسل میں ڈاکٹر کے پاس لے کے دوڑا کرتا تھا. کبھی میرے عزیزوں فاؤنڈیشن کے اندر, کبھی ٹوبے میں لے کے دوڑا کرتا تھا. آج وہ بچے نے بڑا کمال کیا, 2 سال کے بعد باپ کے مرنے کے بعد آیا, نہ اس نے قل اللہ پڑھی, نہ درود شریف پڑھا, نہ وضو کر کے سر پہ ٹوپی رکھی, پھولوں کے گلدستہ لے کے باپ کی قبر پہ چلا گیا اور یوں کر کے کھڑا ہو گیا. باپ کہتا بے سرما, اول تو آتا نہ, میں انتظار میں رہتا, آیا مجھے قرآن کا تحفہ دے کے جاتا, بدبختہ تو پھولوں کا گلدستہ دے کے چلا گیا ہے, کچھ تو کر کے جاتا میرے لیے. نوجوانوں تم اپنے بڑوں کی باتوں میں نہ آنا, ان سے تو میرا واسطہ کوئی نہیں, یہ تو یوں کر کے سن رہے ہیں, بعد میں کہیں گے مولوی صاحب کوئی بابا جی سمجھ آئی, کرنا تو گزر گئی, اسپیکر دا شور بڑا سی, ان سے تو میرا واسطہ کوئی نہیں. مولانا ربانی نے نہ سمجھا سکا, امیر شریعت عطا اللہ صاحب بخاری نہ سمجھا سکا, مولانا یوسف بن نوری نہ سمجھا سکا, یہ فقیر کیا سمجھائے گا؟ اب تو کان بوڑے ہو گئے, آنکھوں سے نظر کوئی نہیں آتا, اسپیکر پر ٹوٹا شروع ہو جائے تو دل دھڑ دھڑ کرنے لگ جاتا ہے. اور میرے بچوں, میرا میسیج آپ سے ہے, خدا کے واسطے اپنے بڑوں کا انجام دے کے تم دھوکے میں نہ آنا. اب بھی تو ایسے موضوع پر, اولاد کی تربیت کے موضوع کو سن کر آنکھوں میں پانی آتا ہے, کیا ہم نہیں جانتے یہ آنکھوں میں پانی میرے عزیزو خوشی کا نہیں مایوسی کا آ رہا ہے. میں سب کے گھروں کی بات نہیں کرتا, سارے بڑے یہاں بیٹھے ہو, قسم اٹھا کے بتاؤ کون تمہارا بچہ رات کو تمہارے پیر دبا کے جاتا ہے؟ اس طرف نگاہ ڈالی کبھی؟ سب کی بات نہیں کرتا, مجھے کوئی ایسے گھر کے اندر آبدہ زائدہ دکھاؤ, اللہ اکبر, جو رات کو یوں کر کے تہجد میں ہاتھ اٹھا کر ماں باپ کے لیے روتی ہے, الہی مکان کی چھت ملے نہ ملے, باپ کا سایہ نصیب فرما دینا. ہے کہیں نظر آتا ہے؟ جن کو مصلے پر بیٹھنا چاہیے تھا, جنہیں عبد القادر جیلانی دینا چاہیے تھا, جن کی گود میں فرید الدین گنج شکر نے دودھ پینا تھا, جن کی گود کے اندر قرآن کی لوریاں قطب الدین بختیار کاکی نے لینی تھی, وہ خدا کی قسم ہوٹلوں کے اوپر کام کرتی پھر رہی ہیں.
خدا پاک کا کتنا قہر نازل ہوتا ہوگا، رب العالمین کی قسم ہے کتنی مرتبہ اسرائیل علیہ السلام آرڈر مانگتا ہوگا، کتنی مرتبہ یہ زمین ڈرتی ہوگی، پہاڑ آپس میں ملنے کو کرتے ہوں گے جب بسوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے لیڈیز سروس کے لیے، بس کے لیے، بس کے اندر مسافروں کی سہولت کے لیے لیڈیز کا انتظام ہے، اور میرے بابو پانی پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے، اللہ اکبر کہتے 20 منٹ کا آپ کے پاس ٹائم ہے، یہاں چڑھ جائے یہاں ہو جائے، سارے کوئی بغداد شریف سے بسیں چل کر یہ بصرہ نہیں جا رہی، اس کے اندر عبد القادر جیلانی بیٹھ کر حسن بصری سے ملاقات کرنے نہیں جا رہا۔ اور میرے عزیزوں جب مسجدوں کے اندر ایمان بچانا مشکل ہے، ایسی جگہوں پر بتاؤ تیرا میرا ایمان کیسے بچے گا؟ جب خدا پاک کے گھر میں بیٹھ کر، مسجد کی پہلی صف میں بیٹھ کر اللہ کا ڈر دل میں نہیں آتا تو بے حیائی پر میرا اڈوں پر بیٹھ کر میرا عزیزو خدا کا ڈر دل میں کیسے آئے گا؟ جو پیکج آپ کرا رہے ہو وہ پیکج آپ کی بچی کا ہو رہا ہے، میری بچی بھی اس کے اندر ملوث ہے، کیا کروں، موبائل ضرورت ہے، کہاں تک روکیں گے آپ بھی، کہاں تک روکیں گے میں بھی، کہاں تک روکوں گا؟ جو بے حیائی کے نظارے آپ کی میری نظروں سے گزرتے ہیں، ہم تو اس عمر کے اندر آ کر چلو استغفر اللہ پڑھتے ہوں گے، لیکن میرے عزیزوں نوجوان نسل تو میرے عزیزوں ایسی چیزوں کو دیکھ کر استغفر اللہ بھی یاد نہیں ہوگا۔ جب سے آپ کے میرے اندر یہ بیماری آنا شروع ہوئی ہے، غریبوں نے امیر بننے کی خواہش پیدا کرنی شروع کی، ساری معاشرے کے اندر دبی ہوئی لانتیں دوبارہ زندہ ہو گئیں۔ جس چیز کو یہ میری بیٹی میری بہن بیٹھی ہے، خبردار اپنی خواہش کی خاطر اپنی عزت پر لات نہ ماریو۔ اگر شور دکاندار ہے 25,000 کا ملازم ہے، 20,000 کا ملازم ہے، 50,000 پہ لیتا ہے، اور بیوی کی خواہش ہے ہاتھوں میں کنگن ہونے چاہیے، ہر ہفتے روزانہ نوا جوڑا میں نے پہننا ہے، نیا لون کا جوڑا میرے پاس ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، معاشرہ تو بے حیا ہے، پوری دنیا کی بے حیائی نے بڑے بڑے بھیڑیے کی طرح اپنے پنجے ناخنوں والے پھیلا رکھے ہیں۔ میرے عزیزوں جو چیز اسے 20 سال میں 20,000 تنخواہ والے میں نہ دی، وہ چیز اسے میرے عزیزوں 5 منٹ کی بے حیائی پر معاشرہ دے رہا ہے۔ کون روک تھام کرے گا؟ حکمرانوں سے کہو وہ کہتے مجبور ہے، تھانے والوں سے کہو وہ کہتے مجبور ہے، فوج والوں سے کہو وہ کہتے مجبور ہے، ایجنسیوں والوں سے کہو۔ عبد الحنان کی تقریر کے اندر اگر فوج کے لیے کوئی بات ہو جائے، خدا پاک کی قسم وہ تو ساری ایجنسیوں کو نظر آ جاتی ہے، پورا پیر محل بے حیائی کی طرف جا رہا ہے، کسی ایجنسی کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہے۔ حضرت حافظ صاحب مجھے ایک بات بتلائی، حافظ صدیق صاحب، اللہ اکبر، کسی کے گھر کے اندر 4 بیٹیاں، اللہ اکبر 4 بیٹیاں، بیوی ہے، بوڑھے ماں باپ ہیں، جب اس کا بچہ رات کو نشہ کر کے گرتا پڑتا آتا ہے، خدا پاک کی قسم ہے اگر میرا عزیزو خودکشی جائز ہوتی، ماں باپ کب کے اب حرام موت مر جاتے ہیں۔ کس نے لگایا پیر محل میں؟ میں نے لگایا۔ آپ نے نشہ بیچا، کس نے بیچا؟ انتظامیہ کو پتہ ہے بیچنے والا کون ہے، خریدنے والا کون ہے۔ جن ماؤں نے بچوں کو گود میں لوریاں دی تھی، میں اپنی بیٹی کی شادی اچھی جگہ کروں گی، اللہ اکبر، جن ماؤں نے اپنے بچوں کو کہا تھا بڑا ہوگا میں یہ کپڑے پہناؤں گی، یہ کپڑے پہناؤں گی، ان ماؤں نے تیرے میرے اترے کپڑے جب اپنے بچوں کو پہنانے شروع کیے، اس ماں کا رات کو آنسو دیکھنے والا ہوتا ہے جب شوہر بے خبر ہو کے نشے میں دودھ سو رہا ہوتا ہے اور بچے ہاتھ میں کچکول لے کر صبح کے ناشتے کے لیے کسی کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس باپ کے دکھڑوں کا کون ذمہ دار ہوگا جو عبد الحنان کے پاس آ کے دعا کرتا ہے، مولوی صاحب میری دعا فرماؤ، میری 5 نواسیاں، بیٹا کوئی نہیں، نواسا کوئی نہیں، میرا داماد نشئی ہے اور بیٹی کو گھر چھوڑ کے چلا گیا۔ جب وہ میرے عزیز اپنے آنسوؤں سے اپنے دامن کو گیلا کرتا ہے تو 7 آسمان کے ٹکڑے ہلنے لگ جاتے ہیں۔ کس نے بے حیا کیا معاشرے کو؟ فوج کے اپنے جھگڑے ختم نہیں ہوتے، پولیس کے اپنے جھگڑے نہیں ہوتے، کیا اس ملک کا معیار تھا ہجڑوں سے مار کھا رہی ہے۔ ٹک ٹاک
گئے، اسے پیسہ مل گیا، اسے گاڑیاں ملک مل گیا، سرزمین پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس کی بنیاد پہ کھڑا تھا، میرے عزیزو تیرے ایک کلپ نے اس بنیاد کا تہس نہس کر دیا ہے۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں صحابہ کھڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خودداری اختیار کرنا، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا۔ سیدنا صدیق اکبر بڑھڑا صحابی ہے، اللہ اکبر، امت کا بوجھ اٹھا اٹھا کر، دین کی خدمت کر کر کر، مال لٹا لٹا کر، غلاموں کو آزاد کروا کروا کر صدیق بوڑھا ہو گیا، کلمے کی خاطر مار کھا کے بوڑھا ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پاس کھڑے سن رہے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بات سننے کے بعد جب میرے عزیز و سلیمان فارسی سے جدا ہوئے، آپ سواری پہ بیٹھے، اور سواری پہ بیٹھ کے جب کعب کی سواری نے قدم اٹھایا تو آپ کے ہاتھ کا جو درہ تھا کوڑا تھا زمین پہ گر گیا۔ بوڑھا صدیق اپنی سواری سے اترا، اپنی کمر کو جھکا کر اپنا درہ اٹھایا اور پھر دوبارہ کھڑے ہوتے تھے، صدیق اکبر کی کمر سے ہائے نکل گئی۔ غلام پاس کھڑا تھا، اس نے کہا ابو بکر تیرا غلام پاس کھڑا ہے، مجھے کہتا میں اٹھا دیتا۔ فرمایا تجھے پتہ نہیں امام الانبیاء نے ابھی سوال کرنے سے منع فرما دیا ہے، حضور نے بھی منع کیا، محتاج نہیں بننا۔ جب اللہ کا قرآن کہہ رہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، خیر ہے تمہارے اندر، شر نہیں ہے، تم خیر کے لیے آئے ہو، اپنی خیر اپنی صلاحیتوں کو نکالو باہر۔ میگی کراں، پیسے کوئی نہیں، ہر چیز پیسے سے ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سائل آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑوں کی حالت دیکھیے، کیا ہوا؟ یا رسول اللہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، کنبہ ہے، بچے ہیں، میں کیا کروں؟ آپ کے کان میں اے اللہ کے رسول کچھ مدد ہو جائے، کچھ کھانے پینے کے لیے گزارا ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس کچھ ہے مال میں؟ کا کچھ نہیں، درم و دینار میں؟ کہ اللہ کے نبی میرے پاس کچھ نہیں۔ گھر میں کوئی چیز تو ہوگی؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک چادر ہے، کمبل ہے، آدھا نیچے بچھاتا ہوں آدھا اوپر لیتا ہوں، اور تیرے پاس کیا ہے؟ یا رسول اللہ پانی پینے کا پیالہ ہے، اس سے بڑا بھی کوئی غریب ہوگا؟ زکوٰۃ لگی کہ نہیں لگی؟ صدقہ فطرانہ لگا کہ نہیں لگا؟ خیرات لگی کہ نہیں لگی؟ آپ نے فرمایا تیرے پاس کیا ہے؟ یا رسول اللہ میرے پاس کمبل ہے۔ آپ نے فرمایا اور کیا ہے؟ میرے پاس پانی پینے کا پیالہ ہے۔ وہ لے کے آ، دونوں لے کے آئے، اللہ کے نبی مجلس میں کھڑے ہو گئے، آپ نے پیالہ ہاتھ میں لے لیا، دوسرے میں کمبل، اس کو کون خریدے گا؟ اس کو کون خریدے گا؟ ایک صحابی، اللہ کے نبی سوراخوں والا پھٹا کمبل، یہ پیالہ پتل کا پتھر کا، آپ قیمت لگاؤ۔ انہوں نے کہا 1 درہم۔ آپ نے فرمایا تھوڑے ہیں، 2 درہم۔ ہاں یا رسول اللہ آپ کے کہنے پہ میں خریدوں گا۔ یہ پتھر کا پیالہ اور کمبل خرید لیا، 2 درہم دیے۔ فرمایا کام میں بتاتا ہوں، ہاتھ نہیں پھیلانا، کام میں تجھے بتاتا ہوں، ایسا کر، اللہ اکبر، ان پیسوں سے کلہاڑا لے کے آ اور رسی لے کے آ۔ وہ صحابی کلہاڑا لے کے آیا اور رسی لے کے آیا۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل جو تھا اپنے ہاتھوں سے اس کے اندر لگایا، فرمایا وہ سامنے جنگل ہے، رسی لے جا اور کلہاڑا لے جا، لکڑیاں کاٹ کاٹ کر رسی میں باندھ کے مدینے کے بازار میں بیچ، اللہ تیری مدد کرے گا۔ 1 مہینے کے بعد آیا اور ہنستا ہوا حضور کے پاس آیا، 10 دینار حضور کی جھولی میں ڈال دیے کہ اللہ کے نبی پہلے صدقے کے قابل بنایا، اب صدقہ دینے والا بنا دیا، اپنی کمائی میں مجھے 10 درہم بچے، یہ اسلام کی سربلندی میں جو مجاہد اللہ کے راستے میں نکلے گا میرے گھر کا چندہ اس کے کام آ جائے گا۔ یا تو پتہ لگا یہاں سے راشن ملتا ہے، انہیں کہا ٹھیک ہے، اتھوں بھی لے لیا، وہاں سے ملتا ہے وہاں سے بھی لے لیا، وہاں سے لے لیا، 1 مہینے کا گھر رکھا، 5 مہینے کا کسی اور کو بیچ دیا، یہ تو حال ہے۔ سب کو پتہ ہے، انتظامیہ کو پتہ ہے کسانوں کے ساتھ کیا ہوا، باردانہ کہاں گیا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بولو تو صحیح، غلط کہہ رہا ہوں؟ گندم کہاں جھولیوں میں ڈالیں، ہاتھوں میں ڈالیں، اندر کھاتے باردانہ کہاں چلا گیا، کون لے گیا، بلیک میں کون بیچ رہا ہے؟ میرا اپنا جلسہ یہ میلسی کا کروڑ پکے کا
منسوخ ہوا کہ مولانا گندم نبی کی 2560 روپے من ریٹ ہے، جو 4600 روپے ریٹ تھا آدھ ریٹ آ گیا۔ پہلے اسے کھلائیں گے، زندہ کریں گے، آسمان پہ چڑھائیں گے، پھر مار دیں گے۔ اس ملک کے اندر ڈرو اللہ سے کہ قحط نہ آ جائے۔ میرے عزیزو، پے در پہ نقصان ہوگا، اگلے سال بجائی کے لیے کون تیار ہوگا؟ پھر کتابوں والے یوں کر کے چلیں گے، بینک والے چلیں گے، معاف کرنا سب کی بات نہیں کرتا، بہت سارے جمعہ پڑھنے آتے ہیں، توبہ کرو اگر ایسی نوکری ہے تمہاری۔ پھر آپ کے پاس چلیں گے، چودھری صاحب فصل کتنی، زمین کتنی ہے؟ ماشاءاللہ 13 ایکڑ ہے، بینک نے آپ کے لیے بہت ہی آسان پیکیج بھیجا ہے۔ کیا پیکیج بھیجا ہے؟ سود نہیں لیتے، ہم آپ سے کاروبار کریں گے۔ کیا کاروبار کریں گے؟ یہ زمین ہمارے پاس رکھوا دیجئے۔ یہ کتنی زمین ہے؟ 13 ایکڑ ہے، کتنی مالیت بنتی ہے؟ اتنے کروڑ بنتی ہے، اتنے پہ ہم آپ کو اتنا قرضہ دے دیں گے۔ پھر تھوڑا تھوڑا 5 سال میں نہ وہ 5 سال آئیں گے نہ ادا ہوگا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ خدا پاک کی قسم ہے 13 ایکڑ کے مالک کو قبر کے لیے بھی جگہ کوئی نہیں ملے گی۔ یہ نتیجہ ہے۔ کیوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کے سنایا تھا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا سود گناہ ہے، جو اس سے توبہ نہیں کرے گا اللہ اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا مر رہا ہے۔ اگر وہ کسی قسم میں اپاہج ہوتا ہے تو اس کو حلال کی ہمت کی بساکیاں دینے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ بن عبداللہ، معاشرے سے سب سے پہلے ختم کرو امیری غریبی کا امتیاز۔ یا تو اپنی شادی میں نہ بلاتے، اگر بلائے ہیں تو یکساں سلوک کرو۔ کیا پتا اس کے 5000 میں وہ دعائیں نہ ہو جو اس کے 1000 کے اندر دعائیں۔ جتنی بڑی جس کے پاس گاڑی ہوگی، جتنی بڑی جس کے پاس جھوٹی، ٹھیک ہے امیروں کو عزت دینی چاہیے، معاشرے میں میرے نبی نے دی ہے۔ جس کے پاس جتنی بڑی گاڑی ہوگی، آگے آگے آ جائیں اور آپ وہاں بیٹھ جاؤ، کوئی نہیں، ناراض نہ ہونا، اتنے بیٹھ جاؤ۔ لے، جتنے دل کے اندر بدگمانی آتی رہے گی، جتنی مرتبہ تجھے گزرتا دیکھے گا، نہ وہ درود پڑھ کے تیرے لیے دعا کرے گا، نہ میرے عزیز اخلاق ہر قدم کے اوپر یوں کر کے گلے کی نگاہ سے دیکھے گا، بتا یہ تیری لڑکی کے لال جوڑے کے دوپٹے میں خیر کہاں سے لے کے آئے گا؟ غریبی نے میرے عزیزوں بڑے بڑے عیبوں کو چھپا کے رکھ دیا۔ غریب کا بیٹا، اسے کس نے نشے پہ لگایا؟ اگر سگریٹ بھی پیتے ہو تو اس سے بھی آہستہ آہستہ توبہ کرو، ورنہ میرے عزیزو آج تمہاری سگریٹ کی پنی میں تمباکو نظر آ رہا ہے، تمہاری اولاد تمباکو پینے کو تیار نہیں۔ جو آگے کی طرف ترقی، جو شیشہ پیا جا رہا ہے کہاں سے مہیا؟ سارے تو میرے سمیت سارے جنید بغدادی بیٹھے ہیں، تو شیشہ کون لایا مارکیٹ میں؟ تمباکو کون لایا مارکیٹ میں؟ چرس کون لایا مارکیٹ میں؟ ہمیں بھی تو رستہ بتاؤ، بھی کہاں سے آئی؟ نشے سے سارے نفرت کر رہے ہیں، نشے سے سارے نفرت، اور جہاں سے نشہ بک رہا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے دوستیاں کر رہے ہو، دوگلے ہو تم تو۔ نشے جی، چل چل چل، نشے نشے، اسے کون گلے لگائے گا؟ اس نے خود نشہ کیا، بچے اس کے رول گئے، بیوی اس کی رول گئی۔ جس کے گھر معذرت کے ساتھ پھر ہاتھ جوڑ رہا ہوں خدا کے واسطے، تقریر سخت ہے، ناراض نہ ہونا، جس کے گھر 2000 پر برتن دھونے گئی، اس نے بھی میرے عزیز ہو اس کے کردار کا حیا نہ کیا۔ اسے بھی اس کی غیرت پر آنکھ اٹھاتے ہوئے خدا کا خوف نہ آیا۔ کیا کرتی؟ بچے رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں۔ نعیم بن عبداللہ، حضور کا چاہنے والا، حضور کا چاہنے والا، مدینے کے اندر میرے عزیزوں غلطی سے شراب پی لی، حضور کی خدمت، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، کیا ہوا؟ اللہ کے نبی، نشہ آور چیز استعمال ہو گئی۔ آپ نے صحابہ اس کا منہ سونگو، منہ سونگا، فرمایا باہر لے جاؤ، کوڑے مارو، سزا دو۔ پہلا کوڑا پڑا، حضور کی آنکھوں میں آنسو،
پہلا کوڑا پڑا، حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، دوسرا کوڑا پڑا، انس کہتے ہیں میں نے یوں پردے میں جھانک کے دیکھا، اللہ کا نبی بے چینی میں یوں چل چل کے رونے لگ گیا، تیسرا کوڑا پڑا، حضور رونے لگ گئے۔ انس کہ یا رسول اللہ نہ صحیح ہے، اس نے نشہ کیوں کیا تھا؟ فرمایا تو اس کے نشے کو دیکھ رہے، میں دل کو دیکھ رہا ہوں، اسے برا نہ کہے، اس کے سینے سے خدا اور اس کے رسول کی محبت کی خوشبو آ رہی ہے، غلطی ہو گئی تو کیا اسے پیر محل سے باہر نکال دیں گے؟ بھتیجے کو چاچا منہ نہیں لگائے گا، بھانجے کو ماما منہ نہیں لگائے گا، ہر کام چھتر سے نہیں ہوتا۔ اگر خدا پاک کی قسم اللہ اکبر ہر کام چھتر سے ہوتا تو اللہ سے بڑا کس کے پاس چھتر تھا؟ کون سا حربہ عمر کو قدموں میں لانے کے لیے استعمال کیا؟ نبیوں نے دعا کی۔ کبھی آپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہو کہ بیٹی نکل جائے؟ دعا کرو کہ بیٹی نکل جائے، اولاد کرو، پتر مسلح پر آ جائے، یہ بھی تو دعا کروا۔ کائنات کا پیغمبر ہاتھ اٹھا رہے، ابراہیم ہاتھ اٹھا، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد، نیک اولاد۔ نبی نیک اولاد مانگ رہے اور آپ میں کس کھیت کی بولی؟ نبی کہہ رہے اللہ مجھے نیک اولاد دے۔ مانگی کبھی اولاد کے لیے؟ رونا آتا ہے؟ کان کے اندر یہ اتنا بڑا سوراخ ہے، ہاتھوں کی انگلیوں کے اندر چھلے، نہ خونوں کے اندر میل، نہ ہاتھ دھوئے نہ یوں۔ جب باپ نے روٹی کھاتے ہاتھ نہ دھوئے تو بیٹا کہاں دھوئے گا؟ جب باپ کے موبائل کے اندر بے حیائی کے اڈوں کے نمبر ہیں تو بیٹے کے موبائل میں مدینے کے نمبر ہوں گے؟ اور بھائیو اللہ کے واسطے کہاں ملک جا رہا ہے اور کہاں ملک کی عوام جا رہی ہے؟ ایسا کنواں، ایسا دلدل کہ انسان جب پاؤں سے نہیں بلکہ سر اور پاؤں سے پھنس رہا ہے۔ اس دولت کے لالچ نے فحاشی اور عریانی کو 5 کام کرنے پڑیں گے۔ پہلا کام امیری اور غریبی کا امتیاز ختم کرنا پڑے گا اور غریبوں کو امیروں کے خواب چھوڑنے پڑیں گے۔ تیسرا انسانیت کی عزت کا خیال کرو، اس کے کردار کی عزت، مال سے عزت نہیں، مال سے عزت۔ اور ٹی وی تے دیکھ مولوی صاحب اللہ دا قرآن نہیں کہندا، اللہ بھی تے کہندا نا کم از کم تیاں نو کو جانور تھوڑی نے اوتھے ویاہ جتے 2 وقت دی روٹی مل سکے۔ چلو مدینے میرے عزیزو، یہاں سے آپ ملتان چلے، لاہور چلے، لاہور سے ایئرپورٹ پہ، ایئرپورٹ سے جدہ چلے، جہاز میں بیٹھ کے جدہ چلے، پھر وہاں سے میرے عزیزو بس کے اندر بیٹھ کے مکہ چلیں، مکے کے اندر عمرہ کر کے وہاں سے 5.5 گھنٹے کا سفر کر کے مدینے چلیں۔ مدینے میں میرے عزیزو بڑے بڑے مینار نظر آئیں گے، ان میناروں کے اندر میرے عزیزو ساوے رنگ کا روزہ مبارک نظر آئے گا۔ اللہ کرے وہ روزہ آپ کو مجھے سب کو دیکھنا نصیب ہو جائے۔ خدا پاک کی قسم حاجی امان اللہ صاحب جب وہ روزہ نظر آتا ہے دل کرتا ہے کہ کلیجہ پہلے ہی اندر باہر نکل جائے، پہلے کلیجہ نکل جائے۔ ایسا بھاگنے کو آپ کا میرا دل کرتا ہے کہ کلیجہ ہی اندر چلا جائے۔ پھر روزے مبارک پہ کھڑے ہونا، اندر جانا، باب السلام سے دھکم پیر لگتے ہوئے، پیروں پہ پیر آتے ہوئے اندر جانا، پھر حضور کے روزے پہ جا کے سلام کرنا، سلام کرنے کے بعد پوچھنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 بیٹیوں کا دکھڑا لے کے آیا ہوں، معیاری رشتہ نہیں ملتا، کردار ملتا ہے تو پیسہ نہیں ملتا، پیسہ ملتا ہے تو کردار نہیں ملتا، پیسہ بھی ہونا چاہیے کردار بھی ہونا چاہیے۔ یا رسول اللہ اللہ اکبر، میں نے سنا تیری 4 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی کا نام زینب تھا، ایک بیٹی کا نام رقیہ تھا، ایک بیٹی کا نام ام کلثوم تھا، ایک دھی جس کا نام فاطمہ جس کے بچے کو حسین کہتے ہیں، کربلا کا شاہ سوار کہتے ہیں، جنتی جوانوں کا شہید سردار کہتے ہیں۔ کملی والے تیری بیٹی فاطمہ جوان ہوئی، بتا کہاں رشتہ کیا تھا؟ پیسے والوں میں دی تھی، مال والوں میں دی تھی؟ اور گنبد خضرا سے آواز آئے گی میں نے بیٹی وہاں بھی آئی تھی، میرے داماد کے پاس گھر بھی کوئی نہیں تھا۔
میرے داماد کے پاس حق مہر کے پیسے نہیں تھے، دولہے کا جوڑا پہننے کے لیے میرے داماد کے پاس نیا جوڑا نہیں تھا، بیٹی کا رشتہ مانگنے جب میرا داماد آیا اس کے پیر میں جوتا نہیں تھا، میں نے مال علی کی جھولی میں نہ دیکھا، میں نے مال نہیں دیکھا، علی کا کردار دیکھا، مجھے اللہ کی کبریائی کی قسم ہے علی کا کردار اتنا اعلیٰ تھا اس کے ماتھے پر آسمان کے فرشتے بوسے لے لے کے جا رہے تھے۔ کردار دیکھو خدا کے واسطے، ضروری نہیں ہوتا مال دیکھنا، مالوں نے تو بیڑے غرق کر دیے، مالوں نے تو 2 مہینے بعد طلاق دلوا دی، ادھار لے کے جہیز دیا، ادھار لے کے کھانا پکایا، یہ کھانا 1 سال بھی تیری میری بیٹی کو بسا نہ سکا۔ پھر کان میں کہہ رہے ہیں ہر چیز کی کریں، گھر پہلی کچھ کو بھی ایسی وہی کر بے گی، دوسرے رشتے کوئی نہیں ملتے، توبہ کریں، امیری غریبی کا امتیاز ختم کریں اور غریب امیر بننے کی خواہش چھوڑ دیں، اور اپنی نسل کے لیے خدا کے واسطے آپ میں دعا کریں اور نشہ آور چیزوں کو خود ترک کریں تاکہ بچے اس لعنت سے باز رہیں۔ اور 5ویں چیز میرے عزیزو، بے حیائی کی تقلید کرنا چھوڑ دیں، اپنی زندگیوں کے رخوں کو بدلیں، اللہ کے واسطے توبہ کریں اور توبہ کروائیں، روئیں اور اللہ کے آگے رو کے دکھائیں، اے اللہ غلطیاں بہت ہوئی ہیں، کوئی ایسی سخت غلطی ہوئی ہے جو تجھے ناگواری گزری، معاشی حالات تنگ، زمینی حالات، آسمانی حالات، کاروباری حالات، اولاد کی تربیت کردار کے حالات، ملکی حالات، جہاں لا الہ الا اللہ کی دعوت شروع ہوتی ہے وہاں کفر کا بارود گرنا شروع ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے، توبہ کریں اور توبہ کروائیں، سارے مل کے میرے ساتھ کہیں یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور جتنے فتنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کردار کے مخالف اٹھ رہے ہیں، خصوصاً اس ملک کے اندر روزانہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کردار کشی ہو رہی ہے، آپ کے کردار پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، اللہ امت مسلمہ کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ان فتنوں کو مالک کائنات اپنی طاقت سے ختم فرمائے اور عبرت ناک انجام تک فرمائے، اللہ قیامت تک حضور کی ختم نبوت کی اور صحابہ کی ناموس کی حفاظت فرمائے، آمین آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔